السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت اور ان کے مزاج میں سے خصوصیت وہ منصوبہ بندی ہے. ابراہیمی مزاج کی خصوصیت منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے. چونکہ ہم ملت ابراہیمی کے موافق ہیں، ہمارا مزاج ابراہیمی پر بلڈ ہے، یعنی امت مسلمہ کی یہ خصوصیت بیان کی گئی، تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ مزاج ابراہیمی کی خصوصیات کیا ہیں. ایک خصوصیت کا ذکر گزشتہ کیا تھا اور آج ایک ذکر کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ہے پلاننگ اور منصوبہ بندی. کس چیز کی منصوبہ بندی؟ کائے کی پلاننگ میں فرق ہوتا ہے. جیسے آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، ویسی پلاننگ ہوتی ہے. جیسے اس کا یقین ویسے اس کی پلاننگ، جیسے اس کے جذبات ویسے اس کی منصوبہ بندی. تو ابراہیم تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ ان کے دل میں تھی نہیں، تو ان کی منصوبہ بندی اور ان کی پلاننگ بھی صرف اللہ کی نسبت سے تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو جو وادی غیر ذی زرع میں بسایا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں خود اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ان کی ایک ایسی اولاد تیار ہو جو صرف اللہ کی عبادت گزار ہو، وہ بالکل ماحول سے الگ، کسی ماحول کا اثر قبول کیے ہوئے نہ ہو. غیر اسلامی، غیر خدائی جتنے انفیکشن ہوتے ہیں ان سے پورا بچاؤ ہو. جراثیم جتنے بھی تھے، معصیت کے، گمراہی کے، شرک کے، بت پرستی کے، کفر کے، الحاد کے، نفاق کے، زندقے کے، ایسے تمام جراثیم سے پاک صاف جگہ انہوں نے لے آ کے اپنے اولاد کو بتایا. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار، میں نے رکھا ہے اپنے بچوں کو ایک ایسی وادی میں جو کہ غیر ذی زرع ہے، لیکن ہے آپ کے بیت محرم کے پاس، محترم گھر کے پاس. اس کا میں نے لحاظ نہیں کیا کہ وادی ذی زرع ہے کہ نہیں ہے، پانی اور آب و گیاہ اور باغات اور کھانے پینے کی اشیاء سامان ہے کہ نہیں، اس کا لحاظ کیا کہ آپ کا گھر ہے یہاں پہ عند بیتک المحرم. اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نمازی ہو جائے. فجعل، اب یہ ہے کہ جب میں ایسی جگہ رکھا ہوں اور سامان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، آپ لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کیجیے. وارزقہم من الثمرات، اور پھلوں کی روزی ان کو دیجیے، کیونکہ جو چیز کی ان کو ضرورت ہوگی وہ مانگ رہے ہیں، اور بقیہ اپنی طرف سے وہ کرنا ہے جو کیا جا سکتا ہے اصولاً. اور ہمیشہ یاد رکھو، منصوبہ جو ہے نا آدمی کی اپنی ذاتی اختراع کی طرف اگر نسبت ہوگی تو وہ پورا نہیں ہوتا. ہمیشہ خواب شرمندہ تعبیر اس لیے نہیں ہوتے کہ آدمی سمجھتا میں ایسا کر ڈالوں گا. ابراہیم علیہ السلام یہ بات سکھا رہے ہیں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کو دعا کے رنگ میں دیں، کیونکہ فیوچر کا کام ہے، فیوچر کا تو ایک سیکنڈ بھی اپنے قبضے میں نہیں. کل کیے جانے والے کسی کام کو آپ بغیر انشاءاللہ کے کریں گے تو نوسط کا شکار ہو جاتا ہے. سجائے کہ آپ لمبی منصوبہ بندی کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار نماز قائم کرنے کے لیے. جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. اے پروردگار آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجیے، مجھے بھی اور میرے بچے اسماعیل کو بھی. پہلے اپنے لیے دعا، یہ ہمارا تو ہو گیا، بچوں کی فکر ہے بس. بھائی کہاں ہوا ابھی، جب تک مرے نہیں ایمان پر کچھ ہوا ہی نہیں تمہارا بھی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجیے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت بنائیے جو آپ کی فرما بردار ہو. اسماعیل علیہ السلام اکیلے ہیں، منصوبہ بندی پوری امت کی ہے کہ اس سے جو نسل چلے وہ نسل ایک آزاد ماحول میں قربان چڑھے، غیر کا کوئی اثر اس پر نہ آئے، صفات ان کے اندر حریت کے ہوں، جفاکشی ہو، محنت ہو، صدق و صفا ہو، اکرام ہو، مہمان نوازی ہو، سخاوت و بہادری ہو، اور اس کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، کسی سے ڈرنے والی نہ ہو. یہ تھی وہ منصوبہ بندی ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے وہ کالڈیا کے بت پرستوں سے لے آ کے ان کو بیت اللہ کی جگہ پر بچایا تھا، ورنہ جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں پہ بت گر اور بت پرستوں کا مجمع تھا پورا. سارے بت پرست تھے اور ساری بتوں کی دکانات بھرے ہوئے تھے، اور ان کے گھر کے اندر خود بت تراشے جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں اپنی اولاد کو بتاؤں گا تو یہ کیا ہوگا، کب تک بچے گی اولاد. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو صحابہ کی مقدس جماعت ہے یہ دراصل ابراہیمی پلان کا ظہور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو منصوبہ بندی فرمائی تھی اس سے وہ امت تیار ہوگی جس پر، اور اسی وقت دعا بھی کی تھی کہ وہ امت ایسی ہو کہ اس کی تربیت کرنے کے لیے بھی آپ ایک اسپیشل آدمی کو بھیجیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اسی کے بعد کی یہ دعا ہے. ربنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے پروردگار ایک رسول کو مبعوث فرمائیے، آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، آپ کی کتاب کی تعلیم دے اور اس کے مطابق ان کا تزکیہ کرے، پھر وہ پوری کی پوری امت آپ کی فرما بردار، کامل فرما بردار ایسی تیار ہو جائے. یہ چاہ رہے ہیں، ایسے ہی ہوا. لیکن یہ ہوا بہت لمبے پروسیس میں، کیونکہ امت تیار ہونا، پوری کی پوری قوم تیار ہونا، وہ جو ہے 2500 سال کا ٹائم لے گئی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ قصہ جو صحابہ کا پیش آیا ہے، اور اس میں ان کی دعا کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. چونکہ اس دعا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے اس دعا سے، کیونکہ یہ حضور نے خود بتایا ہے کہ اس دعا سے میں ہی مراد ہوں. اور یہ دعا کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں تھے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہے، باقی جتنے پیغمبر آئے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے. تو یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو امت مانگ رہے ہیں ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جن کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور یہ دعا کی منصوبہ بندی وہ ان کے علم میں تو نہیں ہوگا کہ کب ہوگا، یہ یا اللہ پاک نے انہیں دکھایا ہو، پیغمبروں کو ایسی باتیں بتا دی بھی جاتی ہیں یہ کب ہوگا، لیکن اتنا ویٹ کیا انہوں نے کہ یہ دنیا کے اندر ہونا ہے کام اس طریقے سے. پھر دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق ایک ایسی امت تیار ہوئی جس نے مشرق و مغرب کو ایمان سے بھر دیا، خدا کی خدائی کو عام کر دیا، غیر اللہ کی عبادت سے پاک صاف کر دیا زمین کو، اور انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال دیا. انسان مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانا، سب کو اللہ کا بندہ بنانا، خود بھی اللہ کا بندہ بننا. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے اور غلامی سے نکال دے اور اللہ پاک کی بندگی میں لے آئیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دیگر مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لانا، یہ ہمارے مقاصد میں سے. دیگر جگہوں پہ ظلم کے علاوہ کچھ رکھا ہوا نہیں ہے ہی نہیں، وہاں پہ حقیقت تو باقی کیا، مذاہب سچے تھے لیکن سچائی باقی نہیں رہی، گڑبڑ ہو گئی ان کی کتابوں میں، ان کی مذہبی معلومات میں. یہ منصوبہ بندی ایک خصوصیت ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. سوچے ذرا گریبانوں میں منہ ڈال کے کہ ہم نے کیا کیا ہے.
ہم نے کیا پلاننگ کی، کیا سوچا اپنی اولاد کے لیے؟ یہودیوں کے غلام بن کے جیے مرے، عیسائیوں کے غلام بن کے جی کے مرے، دنیا کے کتے بن کے جیے مرے. بس یہ کہ پڑھے لکھے بچے اور کھانا پینا آ جائے ان کو. بھائی کھانا پینا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی فکر نہیں تھی، پیغمبر کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن جس نے صرف اس کی فکر کی اس نے کوئی دانا ہی نہیں کی، اس نے کوئی سمجھداری کا کام اس نے نہیں کیا ہے، نادانی کر دی، اس نے تباہ کر دیا اپنی نسل کو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. ابراہیم علیہ السلام کی عادت، اسحاق علیہ السلام کی عادت، یعقوب علیہ السلام کی عادت، اسماعیل علیہ السلام کی عادت. قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جس وقت ان کے انتقال کا وقت قریب ہوتا تو سب سے پہلے اس کوشچن کو اٹھاتے اپنی اولاد کے سامنے کہ میرے بعد کس کی بندگی میں تم کو جینا ہے؟ میں جب تک ہوں میں تو کرنے نہیں دوں گا کچھ. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم، کس کی غلامی کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. ہم اسی کے فرمانبردار بن کے رہیں گے، ایک الہ کی ہم عبادت اور بندگی کریں گے. ایک نظام تھا پورا میرے دوست. امت مسلمہ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں اس لائن کی جیسی فکر چاہیے تھی ویسی نہیں رہی. بہت افسوس کی بات ہے. جیسے دوسروں کے سوچنے کا انداز، جن کا آخرت پر یقین نہیں ان کے سوچنے کا انداز، جن کو اللہ کی معرفت نہیں ان کے سوچنے کا جو انداز ہے، جن کے پاس آسمانی علوم محفوظ نہیں ہیں ان کے سوچنے کا جو انداز ہے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنے کا انداز اگر وہی رکھیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا؟ بہت فرق ہونا چاہیے ایک مسلمان کی سوچ میں. مسلمان کی سوچ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ پروردگار میری اولاد قیامت تک آنے والی میری نسل کم از کم غیر اللہ کی عبادت سے بچی ہوئی رہے، بت پرستی سے بچی ہوئی رہے، کافر و مشرک ہونے سے بچی ہوئی رہے. اس سے بہتر ہے تو پیدا نہ ہو. اور اگر وہ اللہ کی کام آ جائے، اللہ کی بندگی کرے اور پوری دنیا میں خدا کی بندگی کو چلائے تو یہ تو البغیۃ المقصود سب سے اعلیٰ چیز ہے. یہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ پروردگار یہ جو میرے پیٹ میں اولاد ہے جس سے میں امید سے ہوں، یہ میں آپ کے نظر پیش کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تعریف کی جگہ پر ہے. عمران کی بیوی کا ذکر اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا پیاری نظر تھی. اس کو بولتے ہیں نظر ماننا. میرا کام ہو گیا تو 10 رکعت پڑھ لوں گا، 10 مسکینوں کو کھلا دوں گا، 3 روزے رکھ لوں گا، عمرہ کر لوں گا. پھر وہ بھی نہیں ہوتا، کام بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ لڑکی میں ہی رہتا ہے. ایک یہ نظر تھی، ربی انی نظر تو لگا معافی بطنی محررہ، میں دے رہی ہوں اپنی اولاد کو آپ کے لیے قبول فرما رہی ہوں اور دعا بھی کر رہی ہیں فتقبل منی. لیکن جب اولاد ہوئی تو لڑکی ہوئی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. جب ڈلیوری ہوئی تو لڑکی ہوئی اور کہنے لگی پروردگار مجھے تو بچی ہو گئی ہے، تم کیسے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں اس کو؟ بیت المقدس دے دیا کرتے تھے، جو وقف کرتے تھے لڑکا وہ بیت المقدس دے دیا کرتے تھے. بیت المقدس کے لوگ اس کی تربیت کر کے پھر اس کو بیت المقدس کی خدمت میں رکھتے تھے ہمیشہ. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کو کیا ہوا کیونکہ اللہ نے تو دیا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر میں لڑکا دیتا تو وہ بات نہ ہوتی جو لڑکی دینے میں ہے. میں نے جو لڑکی اس کو دی ہے اس کی دعا کو قبول کر کے دی ہے. میں نے جو لڑکی اس کو دی ہے اس کی ولایت کی بنیاد پر اس کو چاہنے کی وجہ سے دی ہے. کیوں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم رکھ دیا. یہی مریم ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس کے بارے میں، یعنی پناہ میں دیتی ہوں اس کو آپ کی کس چیز سے، اور ہونے والی اولاد کو بھی شیطان سے. وہ شیطان سے بچا دیتے. پیدا ہونے سے پہلے وہ کیفیت اور وہ جذبات، اور پیدا ہونے کے بعد یہ جذبات. جب اس مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا قصہ ہے اور عمران کی بیوی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا قصہ ہے. وہاں نانی سے ان کی ہسٹری لایا اللہ تعالیٰ، اور عمران ان کے نانا کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایک چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، بڑی عقل دی ہے، بڑی فہم دی ہے، لیکن ساری عقل مٹی میں، ساری عقل ڈالروں میں، ساری صلاحیتیں ڈالروں میں، پیسے میں، مکان بنا دینے میں
وہ ہو گیا تھا، ہم تو لکی ہو گئے، قسمت جاگی۔ قسمت کیا جاگی؟ قارون کی قسمت جاگی تھی، فرعون کی قسمت جاگی تھی، قوم سمود کی قسمت جاگی تھی، قوم شعیب کی قسمت جاگی تھی، قوم لوط کی قسمت جاگی تھی۔ کس کی قسمت جاگی تھی؟ یہ قسمت جاگنا ہے، یہ قسمت کا پھوٹ جانا ہے۔ ہاں، دنیا کے چند روزہ آرام کے ساتھ اگر آخرت محفوظ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بندگی کا قرینہ آ جائے، مرنے اور جینے کا طریقہ آ جائے، پھر ہے قسمت کا جاگنا۔ ورنہ کھانا پینا تو میرے دوستو خدا کا دشمن بھی کرتا ہے، خدا کا دوست بھی کرتا ہے۔ جس کے لیے جہنم ہے وہ بھی کر رہا ہے، جس کے لیے جنت ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ کھانا پینے کا انتظام کر لیا؟ یہ کوئی معقول پلاننگ نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل کیا بولیں گے آپ، انتہائی نامعقول پلاننگ ہوتی ہے ایک مسلمان کی، اگر اس نے صرف اپنی اولاد کی دنیا کا سوچا۔ یاد رکھ لو، اب یہ ہے کہ دینی پلاننگ ہو کیسے؟ صاحب آپ آئیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، بزرگوں کے پاس آنا جانا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سوچ دے گا، پوچھ دے گا اس لائن کی یہ ہوتا کیسا سیٹ اپ اس کا ہے، کیونکہ ہماری اولاد دنیا کے اعتبار سے بھی پیغامند ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ ہو، قابل ہو، چار لوگوں میں اس کی عزت ہو، جو اس کی ضروریات ہیں وہ آسانی سے اس کو فراہم ہو جائیں، اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی سواریوں میں پھرنے لگے، آرام دہ چیز اس کے ساتھ ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کی آخرت بھی بن رہی ہو اور سنور رہی ہو۔ یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے بڑی عقل اور دانائی سے کام لینا پڑتا ہے، حکمت کرنی پڑتی ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔ بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے اس کو ماحول دینے میں، انوائرمنٹ دینے میں، دوست دینے میں، کوالیفکیشن دینے میں، کسی ایڈمیشن دلانے میں کسی جگہ پر، سب چیزوں میں کیئرفل ہونا پڑتا ہے، سب کی نگرانی کرنی پڑتی۔ جس کے ساتھ بڑا اس کے ساتھ بٹھا دیا، جو چاہے وہ پارٹی میں چلے گئے، ٹرکیوں کی پارٹی کر رہے ہیں نا آج کل ٹرکیوں کی پارٹی رہی ہوئی، سب ٹرکی کھانے میں لگے ہیں۔ ارے یہ کوئی خاص بات نہیں، یہ کوئی ریلیجن پارٹی نہیں ہوتی، یہ کوئی مذہبی چیز تھوڑی۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ایک پاکیزہ صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، گندا ماحول ہوتا ہے، ایسے دینی اعتبار سے ایک پاکیزہ صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، گندا ماحول ہوتا ہے۔ جب ہم ہندوستان پاکستان جاتے ہیں تو کیوں نلکے کا پانی نہیں پلا دیتے بچوں کو؟ یہ دواخانوں میں جاتے ہیں تو کیوں ذرا ذرا سی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں جوتے پہن کے نہیں آ سکتے، نہیں گلوز پہن کے جانا، یہ موپ لگا کے جانا، یہ لگا کے، کیوں ہو رہا ہے یہ سارا؟ یہ ایک شرٹ دوسری شرٹ میں نہیں لگا سکتے، ایک دوسرے آدمی کو نہیں لگا سکتا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، یہی تو ہے ایکسٹریمسٹ۔ اگر اس کا نام احتیاط تمہارے پاس ہے، دنیا میں جب چیز یہ آ جائے تو یہ اعتدال ہے، یہ احتیاط ہے، یہ کیئرفل ہے، دین میں جب یہ چیز آ جائے تو وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ واہ واہ، یہ دوہری پالیسی سمجھ میں آئی نہیں ہمارے تو۔ اس میں بھی ایسی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، اس میں بھی انفیکشن ہوتے ہیں، بلکہ اس کی یہ روحانیت والا راستہ ہونے کی وجہ سے، یہ مانوی راستہ انسین وے ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ اس میں وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ برے ماحول سے بچانا، بری عادتوں سے بچانا، جیسے اپنی اولاد شعور کو آ جائے تو اس کو نیک صحبتوں میں بٹھانے کا اہتمام کرنا، اللہ والوں کے پاس لے جانا، جماعتوں میں بھیجتے رہنا، ان کی نگرانی کرتے رہنا، کبھی تبلیغ میں بھیج رہے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس آنا جانا کر رہے ہیں، کوئی قرآن پاک پڑھانے پہ لگایا ہوا ہے۔ اب اس طریقے سے کریں گے تو بچے ڈاکٹر انجینئر بھی ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ مذہبی بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کی کوئی فکر ہی نہیں بندہ کرے گا تو پھر میرے دوستوں یہ ابراہیمی مزاج کے بالکل خلاف بات ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ اور ابراہیمی مزاج کی پلاننگ میں کیا ہے؟ صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اولاد ٹھیک ہو جائے، نہیں، ابراہیمی مزاج میں تو 2500 سال کی آگے تک کو دیکھنا پڑتا ہے۔ قوموں کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ 150 کی نہیں ہوتی، قوموں کی عمریں صدیوں میں ہوتی ہیں۔ اب کبھی مسلمان 1000 سال تک حکومت کی پوری دنیا پر، اب پیچھے جا رہے ہیں، 400 سال سے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پہ؟ بھائی جس کے زمانے تک آپ نے حکومت کی تھی اس کے زمانے تک پیچھے بھی تو ہٹو، ٹائم لگے گا آپ کو جانے میں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہو گیا تو سب جانا چاہیے۔ قوموں کی جو عمریں ہوتی ہیں میرے دوستوں، قوموں کے عروج و زوال ہے، ان کی صحت و بیماری ہے، ان کی عزت و ذلت ہے، ان کی پستی و مغلوبیت ہے، اس کے واسطے تاریخ چاہیے ہوتی ہے، پوری ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، پرانے سے پورا، جب کہیں جا کے پوری کی پوری قوم چینج ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے فرمانبردار بنتی ہے، پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ چشمے آسمان نے کبھی دیکھا نہ ہو، ایسی ایسی باتیں پیش آتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پھر وہ آخرت کی بھی کامیابی کا سامان ہوتا ہے۔
مستقل عقائد، تعلیمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، چاہتوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہیبٹس کے اعتبار سے، سب چیزوں میں ہونا پڑتا ہے۔ آخر 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، 14 سال میں جا کے فرض ہو رہی نماز، پلاننگ ہی تو ہے اور کیا ہے، تاکہ جب 14 سال کا ہو جائے تو پھر مس نہ ہو کوئی نماز اس کی، کہ اس وقت سے مسئولیت شروع ہو جائے گی۔ اور ایک نماز بھی اگر مس ہو گئی تو ایک پوری عمر جیل خانے میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک نماز کے مس ہونے سے 80 سال کی جیل ہے قیامت میں، حدیث شریف میں ہے، ایک عقب کی جیل ہے، ایک پوری ایج تو اسی میں چلی گئی ایک نماز پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک نماز بھی کسی مسلمان کی مس ہو، 7ویں سال سے لگا دیا اس لیے۔ یہ بہرحال منصوبہ بندی کہلاتی ہے میرے دوستوں۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایسی تربیت کا نظام ان کی تعلیم میں بھی، ان کی اخلاقیات میں بھی، ان کی عادتوں میں بھی، ان کے کلچر میں بھی، ان کے لباس میں بھی، اس کو بالکل ایزی مت لیجیے آپ کے اس ویسٹرن کلچر سے کچھ نہیں ہوتا ہوئے، عقیدے اچھے رہے تو بس ہے، اپن مسلمان رہے تو بس ہے، نماز پڑھ لیے تو بس ہے۔ میرے دوستوں اگر کلچر میں آپ نے تشخص نہیں رکھا، پہچان نہیں رکھی کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اصل مین چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ 2 آدمی نظر آئے تو آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ مسلم ہے، 2 گھر میں آپ جائیں تو آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ کلچر کا تشخص کہلاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 50% اگری کر لیا ہے غیر مسلم ہونے کو، کیونکہ واقعات اس کی شہادت دے چکے ہیں، ایکسپیرینس بتا چکا ہے اس چیز کو۔ کلچر کا اپنا ایک امتیاز ہوتا ہے، کلچر کا تشخص ہوتا ہے، اسلام ایک کلچر رکھتا ہے اپنے ساتھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں دی ہے، تو عادتوں میں بھی، اطوار میں بھی، کلچر میں بھی، اور سب چیزوں کے اندر میرے دوست ایک زندگی ہے ہماری، ایک مسلمان والی زندگی، محنت کریں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی دے، مجھے بھی اولاد ہے، اللہ پاک آپ سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔